پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کی جو نسل ہے مغربی موٹیویشن سپیکرز کو بہت سنتی ہے کہ موٹیویشن مل جائے، مایوسی دور ہو جائے، ذرا ہمت جمع ہو جائے. ایک نوجوان کو کیسے سمجھایا جائے کہ کلام الہی سے بڑی کوئی موٹیویشن ہے ہی نہیں؟ کچھ حصہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن سیدھی اگر بات کر دی جائے تو آئیے قرآن کریم کو پڑھیے، سمجھیے، اس کو عمل کیجیے اس پہ. نظامی صاحب، جو موٹیویشنل سپیکر ہے اس کی موٹیویشن وقتی ہوتی ہے. قرآن کی جو موٹیویشن ہے دراصل یہ ایک خالق کا پیغام ہے مخلوق کے نام، جس نے اس انسان کو بنایا ہے. یعنی یوں کہیے کہ خالق انسان نے یہ ایک پوری کتاب بھیجی ہے اس انسان کو مینج کرنے کے لیے، یا اس انسان کو سولو کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ اس انسان کی زندگی کے تمام اصولوں پر مبنی. جی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ موٹیویشنل سپیکر وقتی طور پر عارضی بات کرتا ہے، یا وہ کامیاب ہونا سکھاتا ہے جس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے. قرآن مجید مقصد حیات واضح کرتا ہے، زندگی پوری سمجھاتا ہے، زندگی کے گوشوں، اس کے نشیب اور فراز بتاتا ہے، اس میں تنگی ترشی سمجھاتا ہے، اس کے اندر آسانی اور اس کے اندر فراوانی کو مینج کراتا ہے، اس کے اصول اور اسلوب بتاتا ہے. قرآن اور موٹیویشنل سپیکر میں بہت فرق ہے. مثال کے طور پر موٹیویشنل سپیکر اصل میں کیا کرتا ہے، وہ شوق دلا کر سائنس بتاتی ہے، ہماری نفسیات بتاتی ہے کہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو انسان کے اندر فوری جذبہ پیدا کر دیتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے. وہ کچھ خواب دکھاتا ہے، وہ جذبات ابھارتا ہے اور وہ کام کرنے کے لیے آمادہ کر لیتا ہے کوئی بھی کام. اچھا، قرآن مجید کا اسلوب بہت مختلف ہے. یہ انسان کو جہاں شوق دلاتا ہے، جہاں انسان کا جذبہ ابھارتا ہے، وہاں پر شخصیت بھی پیش کرتا ہے، سولوشن کمپلیٹ دیتا ہے. موٹیویشن سپیکر کے پاس کمپلیٹ سولوشن نہیں ہے. مثلا قرآن مجید کہتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. اچھا، قرآن مجید ساتھ پورا یعقوب اور یوسف کا واقعہ بیان کرتا ہے علیہم الصلاۃ والسلام. ٹھیک ہے، کس طرح حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کے حزن میں اپنی بینائی گنوا بیٹھتے ہیں اور کتنا لمبا عرصہ وہ پریشان گزارتے ہیں. یہ ایک وقت ہے. اور پھر جب اختتام ہوتا ہے، غالباً کوئی مفسرین نے لکھا 40 سال کے قریب جدائی کا دورانیہ ہے یوسف علیہ السلام سے ان کے بابا کا، تو اختتام کے قریب تو ان کی بینائی جاتی رہی. تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتا. تو یہ کریکٹر، یہ عملی ضابطہ بتاتا ہے کہ فرق دونوں میں آ گیا. قرآن کی موٹیویشن جہاں پر ایک بات بتاتی ہے، ایک طرف لے کے آتی ہے، ساتھ پوری شخصیت دیتی، پورا ضابطہ بتاتی، اور اس میں دونوں احتمال دیتی. اگر کہیں پھر بھی کمی رہ جائے، اگر پھر بھی تم نیچے گر گئے ہو، پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے، پھر کیا سلوشنز ہیں، پھر کیا تم نے آگے سالو کرنا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے قرآن کی موٹیویشن کا اور پھر ہمارے موجودہ دور کے جو آپ نے یورپینز کا، یا جو ہمارے بھی ماشاءاللہ لوگوں کو خیر کی طرف ابھارنے کے نام پر بات کرتے ہیں. موٹیویشن بنیادی طور پر کوئی بری بات نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تقریباً قرآن کا ہر صفحہ آپ پڑھیں بہت بڑی انکریجمنٹ ملتی ہے. انسان کو ابھارتا ہے اللہ، اکساتا ہے اللہ اس بات پہ کہ تم اچھے بن جاؤ، تم بہتر ہو جاؤ، تم شاندار بن جاؤ. اس کے اسلوب سکھاتا ہے. اور اگر ابھی بات ہو رہی تھی میرے محسن، بلکہ میں تو ذکر کرنا چاہوں گا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ جن دو بھائیوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں میرے ساتھ وہ پینل میں موجود ہیں، میں ان کے ساتھ بلکہ موجود ہوں. اللہ ان ساتھیوں کو برکت دے. پھر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر پڑھیں آپ، یہ سیرت قرآن مجید سے، نبی علیہ السلام کی اہلیہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نا کان خلقہ القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے، ان کا اخلاق، ان کے اعتبار، وہ قرآن میں پڑھ لیجئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر موڑ آیا ہے، ہر موڑ آیا ہے. اب قرآن جب بھی کوئی بات کہتا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھ جڑتی ہے وہ بات. تو یہ موٹیویشن اس نسبت سے بہت اعلیٰ موٹیویشن ہے کہ جہاں اس میں تھیوری ہے وہاں پریکٹیکل بھی ہے اور کمپلیٹ سلوشن بھی ہے، جس میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں کا سلوشن موجود ہے.